رمضان ہر سال آتا ہے اور ہم اس میں بہت کچھ سوچتے ہیں کہ اب رمضان آئے گا تو ہم یہ کریں گے، ہم ایسے افطاری بنائیں گے، ہم ایسے سحری بنائیں گے، ہم ایسے عید کی شاپنگ کریں گے۔ کیا کبھی ہم یہ بھی سوچا ہے کہ ہم ہر سال اپنے آپ کو بدلتے بھی ہیں یا پھر 30 دن بعد وہی پرانے انسان بن جاتے ہیں؟ اگر آپ واقعی اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ یہ رمضان شاید ہمیں دوبارہ نہ ملے۔ تو آئیں اس رمضان میں اپنے آپ کو بدل کر اللہ کو خوش کر دیں۔ رمضان میں روزے رکھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، یہ خود کو بدلنے کا مہینہ بھی ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں؟ یہ مشکل کام نہیں، بس تھوڑی سی ہمت چاہیے۔ تو آج میں آپ کو ایسے 5 عملی طریقے بتاؤں گی جو اگر آپ نے اس رمضان میں اپنا لیے تو آپ کی زندگی واقعی بدل جائے گی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو یہاں سے میں ولاگ شروع کر رہی ہوں، شام کا ٹائم ہے اور آج میں آلو والے چاول بنا رہی تھی، کیونکہ میں نے آج مشین لگائی تھی تو کام بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ بس جلدی سے کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو بہت جلدی بن جائے۔ تو میں نے آلو والے چاول بنائے اور اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بہت سمپل طریقے سے میں نے بنائے تھے اور انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک۔ جو پہلا پوائنٹ ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، جو اس میں پہلا ہم نے کرنا ہے وہ ہے نیت بدلیں۔ جی ہاں، نیت بدلیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جیسا کہ میری بہنوں، یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہر تبدیلی نیت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی اور صاف ہوں گی تو اللہ ہمارے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ بھی نیت دیکھتا ہے کہ ہم کس نیت سے کام کر رہے ہیں۔ روزہ صرف اس لیے نہ رکھیں کہ سب رکھ رہے ہیں تو میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کریں اور میں نے روزہ، اور یہ کہیں کہ میں نے روزہ ثواب کی نیت سے رکھنا چاہتی ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ نیت بھی کریں کہ یا اللہ، میں اس رمضان میں خود کو بہتر انسان بنانا چاہتی ہوں، خود کو بدلنا چاہتی ہوں، میری مدد فرما۔ جب نیت صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نیت بری ہوگی تو پھر آپ خود ہی جانتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اپنے ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت صاف کریں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ نیت اچھی اور صاف رکھیں، کسی کے لیے دل میں کوئی بغض، کوئی غیبت نہ رکھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو منہ میں کچھ اور ہوں اور دل میں کچھ اور رکھتے۔ اس لیے سب سے پہلے اگر آپ کو اپنا بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی نیت بدلیں، آپ کی زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ دوسرا اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ایک گناہ چھوڑ دیں۔ جی ہاں، اس رمضان میں آپ اپنے آپ سے ایک عہد کریں کہ میں اپنے اندر سے ایک گناہ کو کم کرنا چاہتا ہوں، اپنی ایک بری عادت ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کامل نہیں ہیں، کیا ہم ایک عادت نہیں چھوڑ سکتے؟ غیبت، جھوٹ، غصہ، فضول، سوشل میڈیا، ان میں سے صرف ایک گناہ چن لیں اور رمضان میں اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام مشکل نہیں ہے، اگر آپ ہمت کریں تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، بس تھوڑی سی ہمت، لگن اور پکا ارادہ ہو چاہیے۔ یقین کریں یہی چھوٹا قدم آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لائے گا اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا، کیونکہ گناہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے آپ کی گناہوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے آئیں آج سے ہی یہ ارادہ کریں کہ ہم کسی ایک گناہ کو چھوڑ دیں، کوشش کریں کہ اپنے اندر سے گناہ ختم کر دیں، کوئی ایک نہیں، سارے ہی گناہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ میں نے بھی اپنے آپ کو بدلا اور میں نے بھی اپنے اندر ایک تبدیلی لائی۔ میں نے پچھلے رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کا پکا ارادہ کیا، کیونکہ ہر انسان مکمل ہے تو اس میں اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی اپنے آپ کو بہت حد تک بدلا، اور کیسے بدلا یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اگر آپ نے میری یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف۔
سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بدلا پچھلے رمضان میں۔ میں نے یہ عادت پچھلے رمضان میں شروع کی تھی اور اس نے میری زندگی بدل دی۔ رمضان صرف 30 دن کا نہیں ہوتا، یہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ رمضان آیا تو میں نے بھی سوچا بس روزے رکھ لوں گی، نماز پڑھ لوں گی، قرآن پڑھ لوں گی اور رمضان کا مہینہ گزر جائے گا۔ لیکن رمضان میں نے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ کیا کہ میں اپنی زبان کو بھی روزہ رکھواؤں گی، اور میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میں کسی سے شکایت نہیں کروں گی، فضول باتیں کم کروں گی، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی اور اپنی زبان پر پورا کنٹرول رکھوں گی۔ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میں ہر دن قرآن کا ایک صفحہ ضرور پڑھوں گی۔ شروع میں یہ سب بہت مشکل تھا، نفس بہانے بناتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، دل نہیں کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ عادت بن گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ رمضان ختم ہو گیا لیکن میری وہ عادت باقی رہ گئی۔ میں نے سیکھا کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، یہ خود کو بدلنے کا مہینہ بھی ہے۔ ہم ان 30 دنوں میں ایک اچھی عادت اپنا لیں تو وہ پوری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے۔ آپ بھی اس رمضان میں کوئی عادت شروع کریں۔ روزانہ قرآن پڑھنا، غصہ کم کرنا، والدین کی خدمت کرنا، سوشل میڈیا کم کرنا، نماز کی پابندی، تہجد کی 2 رکعت نماز، دوسروں کو آسانی دینا، اپنی زبان پر قابو رکھنا، صدقہ دینا۔ یقین کریں رمضان ختم ہو جائے گا لیکن آپ کی تبدیلی باقی رہ جائے گی، اور یہ کام مشکل نہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی ہمت اور پکا ارادہ کر لیں تو آپ بھی میری طرح بدل سکتے ہیں۔ تو میں اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میں صرف اس بات کا ذکر اس لیے کیا کہ جب میں اپنے آپ کو بدل سکتی ہوں تو آپ بھی کوشش کر کے اپنے آپ کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا پوائنٹ، قرآن سے روز کا تعلق۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں آپ جتنا قرآن کھولیں اور پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اس لیے رمضان میں روز کم از کم 1 صفحہ، 1 رکوع یا 10 منٹ ترجمہ یہ سب کر کے دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں دور ہو جائیں گی اور آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت ہو جائے گی۔ اس ایک عادت کی وجہ سے ایک تو قرآن بھی روز کھلے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں قرآن پڑھنے کی۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ بدلنے کی کتاب بھی ہے، اس لیے ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اس لیے روز قرآن کو کھولنے کی عادت ڈالیں اور قرآن سے دوستی جو کر لیں، اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے وقت کا احترام کریں۔ جی ہاں، جو لوگ وقت کا احترام نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم رمضان میں سب سے زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، سحری کے بعد دیر تک سونا یا پھر افطاری تک سونا۔ آج کل تو ویسے بھی یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ساری رات جاگتے رہو، صبح سحری کر کے سو۔ اس دوران ہم عبادت نہیں کرتے، ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، فضول کام کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کا حساب رکھیں، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ روز 1 گھنٹہ اپنی اصلاح کے لیے رکھیں اور نماز اور قرآن کی پابندی کریں۔ نماز کا ٹائم رکھیں، قرآن پڑھنے کا اپنا ٹائم رکھیں، اور یہ سوچیں کہ آپ نے اپنا وقت کیسا گزارا، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں۔ اگر آپ اپنا کام اچھے کاموں میں گزاریں گے تو یقیناً آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی دعا مانگنے کا انداز بدلے، اپنا طریقہ بدلے۔ ہم دعاؤں میں اکثر دنیا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے دے، یہ دے دے، ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہمیں ایسے کر دے۔ یقین کریں اس رمضان میں آپ ایک کام کریں، اس رمضان میں آپ خود کو مانگیں، خود کو اللہ سے مانگیں۔ اور وہ کیسے؟ آپ یہ دعا مانگیں، یا اللہ مجھے بدل دے، مجھے صبر دے، مجھے سچائی دے، مجھے مضبوط ایمان دے دے، میری نیت اور دل کو صاف کر دے اور مجھے آخرت میں سرخرو کر دے۔ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور وہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں سب عطا کر دوں گا۔ اس لیے رمضان میں اپنی دعا مانگنے کا طریقہ بدلے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اگر اللہ کو اس کے نام کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے۔ اس طرح مانگے، اے اللہ تجھے رحیم کے واسطے میری یہ دعا قبول فرما لے۔ اپنے لیے دعا مانگے، اپنی تبدیلی کے لیے دعا مانگیں جس میں آپ کی بھلائی ہو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ان سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانگتا وہ
बस ऐसे ही रह जाता है। जो दूसरों से मांगता है वो फिर दूसरों से ही मांगता रहता है। इसलिए सिर्फ अल्लाह से मांगे। अल्लाह तो बिन मांगे भी अता कर देता है। वो सब देगा जो आपने अल्लाह से मांगा, और जो नहीं मांगा और जो आपके दिल में है वो भी अल्लाह को पता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगे और अपनी दुआ बदलने का अंदाज़, मांगने का अंदाज़ बदलें, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आप यकीन करें, मेरा अल्लाह पे इस कदर पुख्ता ईमान है कि मैं अल्लाह से हर चीज़ मांगती हूँ। कई दफ़ा तो मुझे इस तरह मिलती जाती है कि मैं हैरान रह जाती हूँ। इसलिए अल्लाह से पूरे तवक्ल और यकीन से मांगे, वो ज़रूर अता करता है। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि रमज़ान 30 दिन का है, लेकिन ये 30 दिन आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो आज से, अभी से ही अपने आप को बदलना शुरू करें। कल का इंतज़ार ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में कल कभी नहीं आती, कल फिर आज ही बन जाती है। इसलिए कल का इंतज़ार ना करें, अभी और इसी वक्त जो करना है अभी कदम उठाएं अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। रमज़ान सिर्फ़ इबादत का ही नहीं, अपने अंदर तब्दीली लाने का है महीना भी। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नीयत की इस्लाह, गुनाहों से दूरी, कुरान से ताल्लुक़, वक्त की कदर, दुआ का नया अंदाज़, शायद यही रमज़ान आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट हो। इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके।